اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ٹھیک السلام ہوں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہماری گفتگو آشنائی با فلسفہ میں چل رہی تھی۔ جی کس چیز کے بارے میں؟ فلسفے کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ فلسفے کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں جو کہ پہلا درس تھا، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہمیں فلسفہ، مین بات جو بتائی گئی تھی وہ بعض چیزیں ایسی تھیں جو فلسفے سے مخصوص نہیں تھیں، کلی طور پر بتائی تھی۔ جیسے کلی طور پر کیا بات تھی؟ کلی بات ایک یہ تھی، عمومی بات، کہ کوئی سا بھی سبجیکٹ ہو، کوئی سا بھی علم ہو، جب تک انسان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے وہ وہاں پر کیا چیزیں ملے گی، اس کو سیکھنے سے میرا کیا فائدہ ہے، میرے کن سوالوں کا جواب وہاں ملے گا، تب تک اس کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوگا نہیں اسے پڑھنے کا۔ اور کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے پہلے شوق ہونا ضروری ہے تاکہ بڑی رغبت اور شوق کے ساتھ انسان اس میں داخل ہو سکے۔ لہذا اس کے لیے سب سے پہلے اس علم، اس سبجیکٹ کی بارے میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں جاننا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو۔ تو ہم نے فلسفے کی اہمیت اور ضرورت کو بھی بتایا کہ انسان کی زندگی میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں۔ کچھ سوالات ایسے ہیں جو ہر ایک کی زندگی میں ہیں، اور وہ انسان کیونکہ فطرتاً پیدائشی اس کی خمیر میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ جستجو والا ہوتا ہے، اس کی روح کے اندر ایک جذبہ پایا جاتا ہے تجسس کا، یعنی تجسس جاسوسی سے، یعنی وہ ہر بات میں چوں چرا کرتا ہے، کیوں، کب، کیسے، جی، کس لیے۔ میں نے مثال دی تھی کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ کوما میں چلا جائے، کوئی اسے اٹھا کے ایڈمٹ کرا دے، تو وہ ہاسپٹل میں جتنے دن رہے گا، جب اسے ہوش آئے گا تو سب سے پہلے اٹھتے ہی جی وہ میں کچھ کہاں سوال کرے ہوں؟ گا، میں کہاں ہوں، مجھے کون لایا، میں جی کب سے ہوں۔ یہ فطری چیز ہر انسان کے اندر ہے، کیونکہ فطری ہے۔ فطری کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کی خلقت میں، اس کے خمیر میں گوند کے بھیجی گئی ہے یہ چیز۔ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ فطرتاً انسان جستجو گر ہوتا ہے، وہ اپنے سوالوں کے جواب مانگتا ہے۔ اور جب تک کچھ سوال، اور میں نے بتایا تھا کہ ہماری زندگی میں دو طرح کے سوالات پیش آتے ہیں۔ کچھ سوالات وہ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں کہ جن کے پیچھے ہم جاتے ہیں، وہ ہمارے پیچھے نہیں آتے، ہم ہی ان کو جا کے تلاش کرتے پھریں گے تو ہی وہ ہمارے پیچھے، ہم ان کے پیچھے جائیں گے تو ہی وہ سامنے آئیں گے، نہیں تو نہیں۔ مثال دی تھی میں نے، انہوں نے بھی دی تھی کہ چاند کے اوپر پتھر کے جو پتھر ہیں ان کا کلر کیا ہے، جی، یہ سوال آپ تلاش کرنے لگیں، ٹھیک ہے۔ یا مثلا وہی مثال دی تھی کہ ہمارے سر کے اوپر جو بال ہیں وہ کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے پیچھے ہم جاتے ہیں، جن کو جان لینے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں، نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں، ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، جی۔ لیکن کچھ اس طریقے کے سوالات ہوتے ہیں ہماری زندگی میں کہ جن کا سوال کا جواب نہ ملے تو ہمیں اطمینان، سکون، چین نہیں آتا۔ ہمیشہ ہم اس کے جواب، وہ سوال ہمیشہ ہمارے پیچھے آتے ہیں، ہم کتنا ہی بچنے کی کوشش کریں وہ ہمارے پیچھے ہیں، جب تک ہم ان کا جواب نہیں مل جاتا ہماری، تو تب تک ہماری روح، ہماری جو فطرت ہے وہ خاموش بیٹھنے والی نہیں، وہ ہمیشہ ہم سے جواب مانگتی ہے۔ مثال کے طور پر، ہم کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں، مرنا ہے یا ہمیشہ رہنا ہے؟ مرنا ہے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی ہمارا خالق ہے تو وہ کون ہے؟ جی، یہ وہ سوالات ہیں جن کو جب تک ہم جواب تلاش نہیں کر لیتے تب تک ہمیں چین، سکون نہیں آتا۔ لہذا یہ جو وہ سوالات جو سوال ہمارے پیچھے جاتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، ان سوالوں کے جوابات دیتا ہے فلسفہ، ہے نہیں؟ کیا وجود کیا ہے، موجود کیا ہے، وجود کتنے طرح کا ہوتا ہے، کیا، لہذا وہ سوالات، ہم وجود کیا ہے،
کیا مٹیریل ورلڈ کے علاوہ بھی کوئی وجود؟ اصلا وجود کیا ہے؟ ہم اور آپ موجود ہیں، وجود یعنی کیا؟ ان طرح کے سوالوں کے جواب علم فلسفہ دیتا ہے، یہ ہم نے بتایا۔ اور اس کو انسان شناسی میں بھی فلسفے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا تو جب تک انسان جو نظام ہے دنیا میں انسان کی زندگی چلانے کے لیے، اس میں پہلے انسان سے آگاہی ضروری ہے نا، تو انسان اس کے لیے اپنے بارے میں اپنے اندر غور و فکر کرے، پھر اس کے بعد اپنے آپ سے اندر کو اپنے باہر جو چیزیں ہیں ان سے مقایسہ کرے، مقابلہ کرے، ملائے، کمپیئر کرے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں دین میں بھی فلسفے کی بڑی اہمیت اور ضرورت پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے عقائد، اپنے اعتقادات، اپنے باور، یہ چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے جو ہمارے مذہب ہمارے دین کو نہیں مانتا اس کے لیے ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ وہ فرض یہ ہے نا کہ سامنے والا اصلا مسلمان ہی نہیں ہے۔ جب وہ مسلمان نہیں ہے تو اس وقت جو روش اور طریقہ ہے وہ نقلی والا ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ نقلی یعنی لکھت روپ والا، کہ آپ کہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، روایتوں میں یہ لکھا ہے، تو وہ کہے گا میں تو انہیں مانتا ہی نہیں، لہٰذا ہمیں عقل سے ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ بھلے وہ اسلام نہ لایا ہو، قرآن و سنت کو نہ مانتا ہو، لیکن عقل تو ہر انسان رکھتا ہے، لہذا اسے عقل سے ہمیں ثابت کرنا ہوگا، لہذا دین میں بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ آج دوسرا سبق ہے، یہ ابھی تک گفتگو تھی، آج یہاں پر اس کا تاریخ پس منظر بتائیں گے، فلسفہ کہتے کسے ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے، یعنی اس کی ہسٹری کیا ہے، تاریخچہ کیا ہے۔ سبق نمبر 2 یہی ہے کہ فلسفہ، پہلی بات تو فلسفہ یہ عربی ورڈ ہے، فلسفہ ایک عربی ورڈ ہے، اور یہ لیٹن زبان کا جو فیلسوفیا، لیٹن زبان میں فیلسوفیا اس کا معادل ہے، یعنی ایکول ہے، ایکول ہے یہ کس کا؟ فیلسوفیا کا، جو کہ لیٹن زبان کا ہے، لاٹین زبان کا۔ اور یہ لفظ جو یہ سقراط ایک فلسفی گزرا ہے، کون؟ سقراط کا نام سنا ہوگا؟ سوکریٹس، کیا بولتے ہیں اس کو؟ سوکریٹس۔ اچھا، آپ کے شاید انگلش میں ادھر اس طریقے سے پکارتے ہیں۔ سقراط نے سب سے پہلے اس ورڈ کو استعمال کیا کس معنی میں؟ سقراط نے اس کو استعمال کیا کس معنی میں؟ دوست داشتن حکمت و دانش، حکمت و علم کو چاہنا۔ جی اس ورڈ کو سب سے پہلے کس نے؟ فلسفی سقراط نے علم و حکمت کو دوست رکھنا کے معنی میں استعمال کیا، اور وہ خود اپنے آپ کو سقراط کیا کہتا تھا؟ فیلسوفوس، فیلسوفوس کہتا تھا اپنے آپ کو، فیلسوفوس یعنی دوستدار حکمت۔ اس نے اپنا نام فیلسوفوس رکھا، یعنی حکمت کو چاہنے والا، حکمت کو دوست رکھنے والا، عقل و شعور کو دوست رکھنے والا۔ ورڈ کیا مطلب ہوا؟ فلسفہ عربی ورڈ ہے جو کہ ایکول ہے لیٹن زبان کے فیلسوفیا کے، اور یہ ورڈ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ سقراط نے، دوست رکھنا علم و حکمت کو، اور وہ اس نے اپنے آپ کو فیلسوفوس نام رکھا، فیلسوفوس، ٹھیک ہے۔ پرانے زمانے کے یونان میں حکمت جو ہے وہ کلی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ حکمت 2 حصوں میں، ادھر دیکھیں، حکمت 2 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ حکمت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے پرانے، کہاں؟ یونان میں وہ حکمت 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، کس میں؟ حکمت نظری، حکمت عملی۔ حکمت نظری یعنی وہ علم و حکمت جس کا نظریات سے تعلق ہے، پریکٹیکلی کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا تعلق کیا بولتے ہیں اس میں انگلش میں ریلائزیشن سے ہوتا ہے، یہی بولتے ہیں، ماننا، اعتقاد رکھنا، دماغ سے، عقل سے تعلق ہے، اس کا پریکٹیکلی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے حکمت آپ لوگ اور لوگوں کی ہوں جی کی آواز نہیں آ رہی، حکمت
اسد سعید صاحب، گل زہرا، کافی لوگ ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی ایک کی آ رہی ہے اور آپ لوگوں کی حاضرین کی۔ حکمت کو پرانے باستان، یونان باستان یعنی پرانے زمانے کا یونان، اس میں حکمت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ حکمت نظری یعنی جس کا تعلق اعتقادات سے، عقل و شعور سے، اور حکمت عملی یعنی پریکٹیکلی۔ جی جی حکمت نظری، حکمت نظری خود تین حصوں میں تقسیم تھی۔ حکمت نظری خود تین حصوں میں تقسیم تھی۔ کون کون سی؟ الہیات، الہیات یعنی الہیات، رضائیات، الہیات کہ جو اصل وجود کے بارے میں گفتگو۔ وجود کیا ہے؟ وجود کسے کہتے ہیں؟ وجود کسے کہتے ہیں؟ اب نیچر کے پیچھے کا کوئی وجود، کیا نیچر سے ہٹ کے بھی کوئی وجود ہے؟ اس وجود کے بارے میں، اور غیر نان مٹیریل ورلڈ کے بارے میں۔ نان مٹیریل مثلا روح ہے، فرشتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں اس میں گفتگو ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ریاضیات، ریاضیات آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہاں میتھ وغیرہ، جس میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں۔ میتھ میں کتنی چیزیں آتی ہیں، اس میں حساب بھی آ جاتا ہے، گणت، اس میں ہندسہ بھی آ جاتا ہے۔ ہندسہ کسے کہتے ہیں؟ جی حیات بھی اس میں آ جاتا ہے، موسیقی بھی اس میں آ جاتی ہے جی۔ یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے طبیعیات، طبیعیات میں کس چیز کی بحث ہوتی تھی؟ نیچر جی، نیچر کے بارے میں۔ اور کس کے جیسے برہمانڈ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ گلیکسی کے بارے میں، گلیکسی کے بارے میں۔ کان جانتے ہیں؟ کان، یہ کان نہیں، جیسے کوئلے کی کھدان، سونے کی کھدان کے بارے میں۔ اور کیا بولتے ہیں اس کو؟ کوئلہ خدان، پھول پتیوں سے ریلیٹڈ جو علم ہے، کیا وہ باٹنی، حیوان شناسی، یہ سب چیزیں طبیعیات میں آتی تھی۔ تو ان کا سب کا تعلق کہاں سے تھا؟ نظری ہے یہ سب۔ اس میں پریکٹیکلی تو نہیں ہے نا؟ نہیں، اس میں کوئی کام پریکٹیکلی ہے نہ کوئی نظریات سے تعلق رکھتا تھا۔ فلاں کا نظریہ اس بارے میں یہ ہے، فلاں کا نظریہ یہ ہے، فلاں کا نظریہ اسے کہتے ہیں حکمت نظری۔ لہذا یونان باستان، پرانے زمانے کے یونان میں حکمت کسے کہتے تھے؟ فلسفہ کسے کہتے تھے؟ حکمت کو دوست رکھنا، علم و حکمت کو چاہنا۔ اور حکمت دو طرح کی ہوتی تھی، حکمت نظری، حکمت عملی۔ حکمت نظری میں خود تین علوم آتے تھے، الہیات جو کہ اصل وجود کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اور نان مٹیریل چیز وجود کے بارے میں، روح ہے، فرشتے وغیرہ، ان چیزوں کے بارے میں، اور طبیعیات، خدا کے بارے میں الہیات۔ ریاضیات میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ حساب، ہندسہ، حیات، موسیقی۔ طبیعیات میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ نیچر ورلڈ، جیسے گلیکسی کی شناخت کرنا، گلیکسی، اور کھدان وغیرہ کا علوم جتنے ہیں، باٹنی ہے، حیوان شناسی ہے، وہ سب چیزیں طبیعیات میں آ جاتی ہیں۔ سمجھ میں آیا جی؟ اب آئیے خود، اب یہ دیکھیے حکمت عملی آتا ہے۔ حکمت عملی کیا ہے؟ حکمت عملی خود یہ تین طرح میں حصے میں بٹتا ہے۔ حکمت نظری کی طرح حکمت عملی کی بھی تین برانچز ہیں، تین شاخیں ہیں جو پریکٹیکلی علوم ہے، جو پریکٹیکلی جی۔ ان میں ایک آتا ہے اخلاق۔ اخلاق کس چیز کے بارے میں گفتگو کرتا ہے؟ ہمارے چال چلن کے بارے میں، ہمیں کیسے کس کے ساتھ پیش آنا ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے جی۔ پرسنل اٹھنا بیٹھنا، پبلک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس چیز کے بارے میں، پرسنل لائف اس کے بارے میں۔ دوسرا تدبیر منزل، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کام تو ہمیں پیدا ہوتے امی مار مار کے سکھانا شروع کر دیتی ہے، گھر کیسے چلانا ہے، گھر کیسے چلانا ہے، تدبیر
منزل. منزل. ٹھیک ہے, یعنی تدبیر منزل کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں فیملی کے طور پر آپس میں کیسے رہنا ہے, فیملی کے طور پر ہمیں آپس میں کیسے تعلقات رکھنے ہیں, کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے ایک دوسرے سے, کس کا کیا تعلق ہے, ہم رشتے گھر میں ہمارا آپسی کیا رشتہ ہے ایک دوسرے سے, اور اس کا کیا تقاضا ہے اس رشتے کا. ماں ہے تو ماں کے رشتے کا کیا تقاضا ہے, باپ ہے تو باپ کے رشتے کا کیا تقاضا ہے, بہن ہے تو بہن کا کیا تقاضا ہے, اس چیز کے بارے میں تدبیر منزل. تیسرا ہے سیاست مدن. مدن ہے مدینے کی جمع, سیاست مدن مدینے کی جمع. مدینہ کسے کہتے ہیں؟ ملک کو, شہر کو, شہر کو. ہاں, یہاں پر کیا ہے, یہاں پرسنل لائف کے بارے میں سکھایا جاتا ہے ہمیں کیسے رہنا ہے. یہاں فیملی, اور یہاں پورا شہر, کیسے ہمیں شہر میں رہنا ہے, آداب ملک میں سوسائٹی کے بارے میں, جی سوسائٹی میں رہنے کے بارے میں سوسائٹی, بتائیں گے. شہر, ملک سب آ جائیں گے. کشورداری, اب ہم شہریوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے, جو ہمارے ہم شہری ہیں ان کے ساتھ ہمیں کیسے ملنا ہے, کیسے جڑنا ہے, کیسے, تو اسے کہا جاتا تھا حکمت. یہ سب چیزیں کیا کہلاتی تھی؟ جی, حکمت. حکمت کسی ایک علم کا نام نہیں تھا جی, اسے کہتے تھے. ہاں اس جی, سب کو فلسفہ کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں. کسے کہا جاتا تھا؟ ان سب کو. ان سب کو. ہاں, لہذا پرانے زمانے میں فلسفہ کسے کہا جاتا تھا؟ ان سب کو. ان سب کو. لیکن ہاں, اس بورڈ کو, ٹھیک ہے, ان سب کو کہا جاتا تھا فلسفہ. جی, یہ جو حکمت کی تمام شاخیں ہیں, برانچز ہیں, ان سب کو فلسفہ یا حکمت کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ الہیات فلسفہ ہے, حکمت ہے. ریاضیات فلسفہ ہے, حکمت ہے. طبیعیات فلسفہ ہے, یا حکمت یا فلسفہ کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ فلسفہ. اور فیلسوف کسے کہا جاتا تھا؟ جسے یہ سارے علوم آتے ہوں, جسے یہ سارے علوم آتے ہوں. لہذا اب یہ بتائیے کہ سارے علوم اب جیسے جیسے آپ جانتے ہیں زمانہ بدلتا گیا, بڑھتا گیا, انسان کی کیپیسٹی بڑھتی گئی, علمی اعتبار سے ترقی کرتا گیا, اس میں جو چیزیں اب ہیں ریاضیات میں وہ پہلے تھیں اب سے 200 400 500 700 1000 سال پہلے. طبیعیات میں اب یہ بتائیے کہ خود اس کی اتنی پھیلتا گیا تو کیا ایک انسان کے بس کی ہے کہ وہ فلسفی بن سکے, سب پڑھ یہ ایک فلسفی بنے؟ نہیں بن سکتا نا. لہٰذا یہ بڑا مشکل کام ہے. آہستہ آہستہ علوم و معارف جیسے جیسے پھیلتے گئے, اور کیونکہ ایک اکیلا شخص بیچارہ اتنا کچھ نہیں سیکھ سکتا, یہ خالی اتنا سمجھ دیکھیے گا کہ اتنے سے بوٹ پہ آ گیا. الہیات, خود ریاضیات کتنے سبجیکٹ بن جاتے ہیں اور اس میں کتنا کچھ نکل جاتا ہے. طبیعیات, نیچر ورڈ, آپ کیا سمجھ رہے ہیں نیچر ورڈ کو؟ لہذا یہ سب کے ساتھ ایک آدمی کے بس کی نہیں تھی. لہذا ہاں, فلسفہ ان سب سے جدا ہو گیا. فلسفہ ان سب سے جدا ہو گیا. خاص علم کو فلسفہ کہا جانے لگا. لہذا پرانی اصطلاح میں فلسفہ اس کو کہا جاتا تھا, لیکن اب نئی اصطلاح میں فلسفہ کسے کہا جاتا ہے؟ تمام چیز فلسفہ اب ایک نئی وجود کے بارے میں جو عقلی بحثیں ہیں, اصل وجود کے بارے میں, اور ماورائے طبیعت یعنی نیچر سے پیچھے, نیچر سے ہٹ کے جو موجودات ہیں, جیسے خدا ہے, غیر مادی چیزیں, روح ہے, فرشتے ہیں, انسان کی روح ہے, فرشتے ہیں, ان کو فلسفہ کہا یعنی جاتا ہے. الہیات, بس ان کو فلسفہ کہا جاتا ہے جی. الہیات بے معنی عام, الہیات بے معنی عام میں سب چیزیں آ جائیں گی. کون سی؟ ریاضیات, جو وجود سے خالی, وجود میں تو بہت کچھ آ جاتا ہے نا, ساری وجود کی پوری بحث کو کہا جاتا ہے الہیات بے معنی عام. اور جو فقط خدا کا وجود, انسان کا وجود, روح وغیرہ, فرشتے, ان سے گفتگو کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں الہیات بے معنی اخاص. الہیات بے معنی عام, الہیات بے معنی اخاص. لہذا اب اس برانچ کو کہا جاتا ہے نئی اصطلاح میں فلسفہ. جی, ابھی نے فلسفہ
نہیں کہا جاتا، لیکن یونان باستان پرانے زمانے کے یونان میں ان سب کو اس سب کو حکمت کہا جاتا تھا، اور فیلسوف یعنی دوستدار حکمت، حکمت کو دوست رکھنے والا، یعنی فیلسوفوس یعنی ان تمام علوم کو جاننے والا، ان سب کو فلسفہ کہا جاتا تھا۔ جیسے جیسے علم ترقی کرتا گیا، علوم سبجیکٹس بڑھتے گئے، گشادہ ہوتے گئے، ایک انسان کے لیے بہت سخت تھا، اب صرف ایک خاص شاخ برانچ کو فلسفہ کہا جاتا ہے نئی اصطلاح میں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا ہے نہیں؟ جی آگا جی آ گیا جی جی کیا میں سمجھا پایا یا میں سمجھا پایا؟ جی آگا آپ سمجھا پائے اسکرین شاٹ لیا ہے کیا؟ اسکرین شاٹ لینا ہے تو رک جاؤ، جی آ گئی لیا مٹانا نا، اتنا اچھا لکھے مٹھائیں لکھے الہیات بے معنی عام، عام یعنی پھیلے ہوئے یعنی جس میں وجود میں تو سب طرح کا وجود آ جاتا ہے نا، لیکن الہیات بے معنی اخص میں خدا کا وجود، جی روح کا وجود، فرشتوں کو، اس میں بے معنی اخص یعنی خاص، الہیات بے معنی عام، لہذا نئی اصطلاح میں آپ کے تو لکھا ہوا ہے جی ٹھیک ہے، صحیح نا، الہیات بے معنی عام، الہیات بے معنی اخذ حالانکہ سب کو کہا، اسے پورے کو فلسفہ ہی جاتا ہے، جی پورے کو فلسفہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ عقلی گفتگو بحثیں جو اصل وجود کے بارے میں، چاہے وہ وجود کسی کا بھی وجود ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، پورے وجود سے اگر گفتگو ہو رہی ہے تو اسے کہتے جو ہیں، اور اصل وجود، دیکھیں اصل ایک ہوتا ہے اصل وجود کلن وجود کے بارے میں گفتگو، اور ایک ہوتا ہے ماورائے نیچر سے ہٹ کے ایک وجود، اس میں خدا آ جائے گا، اس میں مجرد موجودات آ جائیں گی، روح ہے، فرشتے ہیں، انسان کی روح وغیرہ، وہ ہے الہیات بے معنی اخاص، اور اصل وجود کے بارے میں ہے تو اس میں یہ دونوں چیزیں آئیں گی، وہ الہیات بے معنی عام، یہ الہیات بے معنی اخاص، ٹھیک ہے صحیح، ہاں جی، اب اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں آپ۔ بے معنی اب یہ یاد رکھنا، خالی اس میں نے مینشن نہیں کیا ہے الہیات میں کون کون سی چیزیں، وہ میں نے الگ سے بتا دیا، آپ اپنے پاس سے لکھ لیجیے، ریاضیات میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، میتھ ہے، ہنسا ہے، ہنسا کسے کہتے ہیں، وہ لائنوں کا کیسا کیسا علم ہوتا ہے، وہ ٹرانل ہوتا ہے، جو ہے وہ قلب ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، بہرحال اور جانے کیسے کیسے، آپ خود موسیقی آپ دیکھیے، آئیے اب یہ میں جلدی سے تھوڑا سا ہی بات پڑھ کے تمام درس دو، تعریف و تاریخ چاہے فلسفے کا پس منظر اور اس کی تعریف، تو کیا تعریف ہوئی؟ فلسفہ ایک عربی ورڈ، یہ ایک واضح عربی است، ایک عربی ورڈ ہے، وہ معادلہ کلمہ فیلسوفیہ در زبان لاطین است، در زبان لاطین، معادلہ یعنی ایکول، کلمہ فیلسوفیہ کے ایکول ہے یہ فلسفہ جو کہ لیٹن زبان میں ہے، نخست سب سے پہلے ان واضح یہ ورڈ توسط سقراط کے ذریعے سے بے معنی کس معنی میں؟ دوست داشتن حکمت و دانش، علم و حکمت کو دوست رکھنا کے معنی میں استعمال ہوا، اس نے سقراط نے خود را اپنے آپ کو فیلسوفوس نامید یعنی فیلسوفوس نام رکھا اپنا نام گزارتے ہیں، یعنی فیلسوفوس یعنی دوستدار حکمت، حکمت کا چاہنے والا۔ پھر اندر یونان باستان، پرانے یونان میں حکمت و دانش کلی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہوتی تھی، حکمت و دانش بطور کلی بے دو دستے تقسیم میشود، ایک حکمت نظری، حکمت عملی، بتا دیا نظری کا تعلق نظریات سے ہے، عملی یعنی پریکٹیکل، حکمت نظری شامل سے بخش بود، حکمت نظری تین حصوں میں شامل تھی، الہیات کے دربارے اصل وجود کے بارے میں، وہ عالم ماورائے طبیعت یعنی طبیعت سے ہٹ کے، یعنی نیچر سے ہٹ کے
جو عالم ہے، جہان ہے، اس کے بارے میں، نان مٹیریل ورلڈ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور موجودات غیر مادی کے بارے میں، جو غیر مادی موجودات ہیں جیسے خدا ہے، اس کے بارے میں صحبت کرتا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا ریاضیات کے مشتمل بر حساب، اس میں حساب، ہندسے، ہیئت، موسیقی وغیرہ شامل تھا. طبعیات کہ جس میں مباحث عالم طبیعت، نیچر کی گفتگو، عالم مٹیریل، نیچر ورلڈ، جیسے کیہان شناسی، یعنی کیہان کسے کہتے ہیں؟ برہمان کو، یعنی گلیکسی. معدن شناسی یعنی کانوں کے بارے میں شناخت، کان کو کیا کہا؟ کھدان. گیاہ شناسی وہی باٹنی، گیاہ پیڑ پودوں کو کہتے ہیں، بھلے باٹنی. حیوان شناسی وغیرہ، اس میں یہ چیزیں شامل تھیں. حکمت عملی نیز، حکمت عملی بھی مانند حکمت نظری، حکمت نظری ہی کی طرح بے شاخہائی، کچھ برانچز میں بے صورت زیر، نیچے کی جو صورت ہے اس میں تقسیم ہوتی تھی. نمبر 1 اخلاق کے دربارہ رفتار ہائی فردی یعنی شخصی، ایک شخص کی رفتار و گفتار، اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی اس میں. تدبیر منزل کے دربارہ یہ رفتار اعضائے خانوادے یعنی فیملی ممبرز کے رفتار یعنی برتاؤ کے بارے میں سخن میں گفت بات کرتا تھا. یہ تدبیر منزل. اور سیاست مدون کے دربارہ یہ آداب و اخلاق کشورداری یعنی کنٹری، ملک داری کے اخلاق و آداب کے بارے میں، اور برخورد با شہروندان، ہم شہریوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی تھی. در عصر باستان، پرانے زمانے میں، بے ہمیں یہ شاخہ، تمام برانچیں جو اوپر 6 گزری ہیں، وہ علوم اور جو علم پر گزرے ہیں، علوم فوق، اوپر والے علوم کو فلسفہ یا حکمت اطلاق میں کر دیں. اس کو فلسفہ یا حکمت کہتے تھے، فلسفہ یا حکمت کہتے تھے جو. ہاں. اور فیلسوف یعنی فیلسوف کسی بود کے ہمیں ان علوم رب دانا. تو فیلسوف وہ تھا جو ان تمام علوم کو جانتا تھا. بے تدریج، آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، با گسترش علوم و معارف، علوم اور سبجیکٹ اور معارف کے پھیلنے سے، گسترش یعنی پھیلنے سے، وہ بات توجہ بے ان کا، اور اس بات کو توجہ میں رکھتے ہوئے کہ ایک فرد بے تنہائی، ایک شخص اکیلا بیچارہ مظلوم نہیں توانست نہیں کر سکتا ان علوم را فراگیرت، ان تمام علوم کو سیکھ پائے، یاد کرے. فلسفہ سائر علوم جدا شد، فلسفہ تمام علوم سے اور علوم سے جدا ہو گیا. وہ ان نام بر بخش خاصیت دانش اطلاق گردید، اور یہ نام یعنی فلسفہ علم کے خاص حصے پر اطلاق ہونے لگا کہ یہ ہے فلسفہ. لہذا مراد از فلسفے در ان اصطلاح جدید، اس نئی اصطلاح میں فلسفے سے مراد و در کنار سائر علوم، اور دوسرے علوم کے برکنار کنارے پر وہ تمام علوم کے صرفاً مباحث عقل، فقط کس کو کہا جانے لگا فلسفہ؟ مباحث عقل دربارہ اصل وجود، عقلی بحثیں، نقلی بحثیں نہیں، عقلی بحثیں اصل وجود کے بارے میں، اور دربارہ موجودات ماورائے طبیعت، نان مٹیریل ورلڈ موجودات کے بارے میں، جیسے خدا، موجودات غیر مادی، جیسے مجردات جو ہیں جس میں، اور روح انسان کے بارے میں گفتگو نے. اس کو اب فلسفہ نئی اصطلاح میں کہا جانے لگا. امروز نیز، آج بھی واجہ فلسفے بے ہمین معنی بے کار میرا، اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. کس معنی میں؟ فلسفہ یعنی جو اصل وجود سے اور نان مٹیریل ورلڈ سے اور موجودات غیر مادی سے گفتگو کرتا ہے، روح انسان وغیرہ سے. اصطلاحاً بے مباحث عقلی مربوط بے وجود، اصطلاح میں جو عقلی مباحث ہیں جو وجود، اصل وجود سے تعلق رکھتی ہیں، اسے کہتے ہیں الہیات بے معنی عام. اور جو مباحث اور بحثیں اور گفتگو مربوط موجودات ماورائے طبیعت، جیسے نیچر یعنی نان مٹیریل ورلڈ سے، نان نیچر ورلڈ سے، جیسے خدا وغیرہ، اسے الہیات بے معنی اخص کہتے ہیں. کہتے فلسفہ ہی ہیں، کہتے دونوں کو فلسفہ ہی ہیں، بس یہ ہے کہ ایک کو الہیات بے معنی عام، ایک الہیات بے معنی اخص. یہ اس کی وہ تھی. اب ہسٹری یہ تو اس کی تھی نا، کس کی؟ یونان کی. اب یوروپ کے بارے میں بتائیں گے کہ یوروپ میں اس کا کیا ہسٹری رہی ہے فلسفے کی. پھر اس کے بعد آپ کو اسلام کے بارے میں بتائیں گے کہ اسلام میں کیا ہسٹری ہے فلسفے کی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی آواز ہارڈ تو نہیں لگا؟ یعنی سمجھانا میرا جلدی تو نہیں تھا؟ نہیں آواز نہیں